السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مسائل حج کے اس پروگرام میں آج آخری قسط لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر آ چکے ہیں۔ اب تک ہم نے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات مفتی صاحب قبلہ سے سماعت کیے۔ چند سوالات جو کہ بہت اہم ہیں، اور میں گزارش کروں گا تمام حجاز کرام سے، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے حج پر جانے کا بالکل پکا ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، مبارکباد لیتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے یہی سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حالت احرام میں حج کے ایام میں کن چیزوں سے بچنا ہے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آج ایسے ہی کچھ اہم سوالات ہم مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر آئے ہیں۔ وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو بہت غور سے سنیں، سمجھیں، دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں، اور جو اس سال نہیں جا رہے ہیں کبھی نہ کبھی ضرور وہ جائیں گے انشاءاللہ، تو ان کے لیے بھی سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال بڑا اہم بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی۔ سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں کیا حاجی کوئی ایسی چیز کھا سکتا ہے جس میں خوشبو ہو؟ مثلا لونگ ہے، الائچی ہے، سونف ہے، یا پھر کوئی چاکلیٹ جیسے منٹ وغیرہ، یا پھر منہ میں ماؤتھ فریشنر وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ چاہے یہ چیزیں جو میں نے گنائی ہیں وہ پکی ہوئی ہوں چاہے کچی ہوں، حالت احرام میں کیا ان چیزوں کے کھانے پینے کی یا ماؤتھ فریشنر کے استعمال کی اجازت ہے؟ حالت احرام میں خوشبو لگانا یا اسی طرح خوشبودار کسی چیز کا کھانا پینا، یہ اس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت حصہ ششوب میں فرمایا ہے، اگر خالص خوشبو جیسے مشک، زعفران، لونگ، الائچی، دارچینی اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی تو دم ہے، ورنہ صدقہ ہے۔ اب یہ جو سوال میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ خوشبودار الائچی ماؤتھ فریش کے طور پر کھائی جاتی ہے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے، اگر منہ کے اکثر حصے میں لگ گئی تو اسی صورت میں دم ہے، اور اگر تھوڑا سا منہ میں رکھا تھا کہ فوراً تھوک دیا تو ایسی صورت میں صدقہ ہے۔ کھانے میں پکتے وقت خوشبو ڈال دی گئی یا اس میں ملا دی گئی ہے، اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ ہوں تو وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہے، یعنی اس کو کھانے کی صورت میں دم واجب ہے، اور اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ نہیں یا اس میں مل چکے لیکن اس سے خوشبو زیادہ محسوس نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ پینے والی چیزوں میں خاص طور پر جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی خوشبودار چیز ہوتی ہے یا ایسا کیمیکل مکس ہوتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر ایسی چیز پی لیا کہ جس میں خوشبو ہے تو اس کی وجہ سے بھی دم ہے، اور اگر اس میں خوشبو زیادہ نہیں، ہلکی سی خوشبو آئی یا تھوڑا سا منہ کو لگا تو ایسی صورت میں صرف صدقہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور حالت سفر میں مثلا فلائٹ میں اگر ویٹ ٹیشو وغیرہ دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی شخص اپنے پاس ویٹ ٹیشو رکھتا ہے، وہ جو گیلا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، بعض الکوہلک ہوتے ہیں بعض نان الکوہلک ہوتے ہیں، تو ویٹ ٹیشو کا جس میں خوشبو ہو یا الکوہل ہو یا نہ بھی ہو تو اس کا استعمال کرنا کیسا؟ حالت احرام میں ایسے ٹیشوز کا استعمال جس میں خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے وہ ٹیشو جو گیلا ہوتا ہے اس میں کیمیکل مکس رہتا ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کو چہرے پر پوچھنے کے لیے، ہاتھ پوچھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو حالت احرام میں احرام کی پابندیوں کی صورت میں ایسی چیز کا استعمال بھی حرام ہے، اس سے بھی پرہیز لازم ہے۔ لیکن اگر حالت احرام میں کسی نے اس کو استعمال کیا، چہرے پر ہاتھ پر خوشبو لگ گئی تو ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر حاجی حالت احرام میں سیدھے میدان عرفات میں پہنچا اور وہ مینا نہیں گیا تو ایسی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص حالت احرام میں
مکہ مکرمہ سے سیدھے عرفات چلا گیا۔ یوں تو 8 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر 5 نمازیں پڑھنا یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر پڑھنا، یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی بلا عذر ترک کر دیا، سیدھے عرفات چلا گیا، تو یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، برا کیا، یعنی سنت کو ترک کیا، مگر پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا، اس پر دم واجب نہیں ہے۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ مینا کو اب چونکہ بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مینا جو ہے یہ جا کر مزدلفہ سے مل گیا ہے۔ اب اگر کسی حاجی کا خیمہ ایسے حصے میں لگا ہو جو کہ مزدلفہ میں آتا ہو، یعنی پہلے وہ حصہ مزدلفہ میں تھا، تو اب ایسی صورت میں بھی کیا اسے وہاں سے نکل کر مینا میں آنا پڑے گا، یا پھر وہ وہاں اگر ہے تو اس کا وہاں رہنا بھی مینا ہی میں مانا جائے گا؟ حج کے موقع پر 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں وقوف یہ سنت ہے، لہذا مینا میں آ کر ٹھہرنا اور وہاں رک کر 5 نمازیں پڑھنا یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر یہ سنت ہے۔ لیکن اگر مینا میں وقوف کا موقع اس طور پر نہیں مل رہا ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے، کثرت ازدحام کی وجہ سے مینا کے جو حدود ہے اس سے آگے اگر ٹھہرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ایک عذر اور مجبوری کی بنیاد پر اگر وہاں ٹھہرا رہا، یعنی مزدلفہ کے حدود میں داخل ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ البتہ اسے مینا سے ہو کر کے گزرنا چاہیے، تاکہ مینا سے ہو کر گزرنے کی صورت میں کہ اگر وہاں جگہ نہ مل سکی وقوف کے لیے اور مزدلفہ کی حدود میں آ کے ٹھہرا، تب بھی کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ جمرات میں شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، کیا اس کے لیے دن ہی میں جانا ضروری ہے؟ اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کوئی حاجی رات کو چلا جائے کنکری مارنے کے لیے، تو کیا یہ صورت بھی درست ہے؟ حج کے مناسک میں رمی جمرات یعنی کنکریاں مارنا 10ویں ذی الحجہ کو صبح یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک یہ رمی کرنا ہے، کنکریاں مارنا ہے۔ اس میں یہ وقت زیادہ مستحب ہے، اور زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک یہ بھی مباح ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد یعنی رات کے وقت کنکریاں مارنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے 11ویں 12ویں میں زوال کے بعد سے کنکریاں مارنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات میں اگر کنکری مارنا پڑا تو کوئی حرج نہیں، اس کی طرف سے درست ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر حاجی نے 10 تاریخ کو شیطان کو کنکری ماری، لیکن 11 اور 12 تاریخ کو کنکریاں نہیں ماری اور وہ یوں ہی چلا گیا، تو ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ کنکریاں مارنا جسے رمی جمرات کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص 11ویں اور 12ویں کو کنکریاں نہ مارا، رمی نہیں کیا، ویسے ہی سیدھے مکہ شریف چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا۔ عام طور پر طواف زیارہ لوگ 10 تاریخ کو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ 10 تاریخ کو طواف زیارہ نہیں کر سکا، تو کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو اپنی سہولت کے اعتبار سے جا کر طواف زیارہ کر سکتا ہے؟ طواف زیارت جسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا وقت 10 ذی الحجہ کو ہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لے، اور اگر طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو نہ کر سکا کسی عذر کی وجہ سے، تو 11 یا 12 کو بھی کر سکتا ہے۔ جیسے عورت کو حیض آ گیا اور وہ انتظار کرتی رہی اور 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے پاک ہو گئی، تو وہ طواف زیارت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 11 12 کو بھی طواف زیارت نہ کر سکا، غروب آفتاب ہو گیا 12ویں کو، تو پھر دم دینا واجب ہوگا۔ حجاز اکرام کو جو حج کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمرات پر جا کر آپ کو رمی کرنا ہے، اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر حلق کرانا ہے۔ تو کیا اسی ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے؟ اگر اس کو آگے پیچھے کر لیں اپنی سہولت یا موقع کے اعتبار سے، تو کیا اس کی بھی اجازت ہوگی؟ حج کے مناسک میں، حج کے مسائل میں یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو مینا آنے کے بعد جمرات پر کنکریاں مارنا ہے، اس کے بعد
قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق ہے، اس کے بعد طواف زیارت ہے. تو یہی ترتیب واجب ہے، اور اگر ترتیب کے خلاف ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اس صورت میں بھی دم واجب ہو جاتا ہے. فقہ حنفی کے مطابق اس میں تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے بلا عذر، اور غالباً فقہ شافعی میں اس کی اجازت ہے کسی عذر کی بنیاد پر، لیکن فقہ حنفی میں یہ تقدیم و تاخیر جائز نہیں. جس کی جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی کرنا واجب ہے. یہاں تک کہ حلق یعنی سر منڈانا یا قصر جو ہے، یہ اگر 12ویں تاریخ کے بعد کیا تو اس صورت میں دم واجب ہو جائے گا. آج کل عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. وہ سیلفی بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً تمام مقامات پر، اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے، نیٹ ورک کا کوئی ایشو نہ ہو، تو فوراً وہ ویڈیو کال بھی لگا دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ طواف کے وقت وہ ویڈیو کال لگا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم حالت طواف میں جس کو ویڈیو کال لگا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرا رہے ہیں وہ بھی اس طواف کا یا ثواب کا حقدار ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت طواف میں اپنی بیوی کو ویڈیو کال لگایا، یا والدہ کو یا بہن کو یا بیٹی کو، یعنی کسی بھی خاتون کو، اب وہ تو سامنے والے کو خانہ کعبہ دکھا رہا ہے، دیکھنے والا بھی اپنے ملک اور شہر میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں اس کے موبائل پر، یعنی جو طواف کر رہا ہے جس نے ویڈیو کال لگایا ہے، اس کے موبائل کے اسکرین پر اس خاتون کی تصویر ہوتی ہے جو کہ بالکل نمایاں ہوتی ہے. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو لوگ اس حاجی کے پیچھے طواف کر رہے ہوں گے ان کی نظر اس اسکرین پر ہوتی ہے جس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں سوال یہ ہے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کو ویڈیو کال پر دکھایا گیا کیا وہ بھی ثواب کا حقدار ہوگا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص حالت طواف میں ایسا کرتا ہے کیا اس کے طواف پر اس کا کوئی اثر ہوگا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے وقت پوری توجہ، پوری نظر خانہ کعبہ پر ہونی چاہیے یا نظر نیچی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا اہم موقع ہے کہ خالص اللہ عز و جل کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اور تعظیم کرنے والا اس کا انداز بھی تعظیم کا ہی ہونا چاہیے کہ یا تو نظریں نیچی ہوں، خانہ کعبہ پر کبھی نظر ہو، کبھی نظر نیچی ہو، یعنی خانہ کعبہ کا جلال اس پر طاری ہو، روب اور جلال کا اظہار ہو. اب یہ جو حضرات آج کل موبائل ہاتھ میں لے کر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں یا ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو، دوسروں کو، ساتھیوں کو دکھاتے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے اس چیز کو بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ تو ایک رسمی طواف ہوا، لیکن حقیقت میں روحانی طواف یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پر خانہ کعبہ کا روب و جلال بالکل ہی اثر انداز ہو، اس طرح سے وہ طواف کرے. لہٰذا یہ اس طرح سے ویڈیو کال کر کے دوسروں کو دکھانا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے، اور اس میں جو خرابیاں ہیں بالکل ہی واضح اور ظاہر ہیں. ایک تو کسی عبادت کو کرتے وقت دکھاوا کرنا یہ ریاکاری میں شامل ہے، اور ریا یعنی دکھاوا شرک اصغر ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. رہ گیا یہ سوال کہ اگر دوسرے کو صرف اس لیے دکھا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو جائے، تو یہ تو اس طرح سے دکھانے کی صورت میں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب انہیں حاصل نہیں ہوگا. اور اگر ایسے ہی ان کو زیارت کرانا ہے تاکہ بظاہر وہ زیارت سے مشرف ہو جائیں، تو کسی دوسرے موقع پر خانہ کعبہ کے پاس موجود ہو تو اس کی زیارت کرا دے، یہ کافی. لیکن طواف کے وقت اس طرح سے کرنا یہ بالکل ہی درست نہیں ہے، ایک طرح سے بے ادبی میں شمار ہوگا. اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کریں گے تو اس کا ثواب انہیں ملے گا، یہ غلط تصور ہے، ہرگز اس کا ثواب انہیں نہیں ملے گا. اور تیسرا جو اس سلسلے میں یہ سوال ہے کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے کیا طواف پر اثر پڑے گا؟ یقیناً طواف کا جو ثواب ہے وہ ثواب جیسا ثواب ملنا چاہیے، یا اس طواف کی جو برکتیں حاصل ہونی چاہیے، یا طواف خانہ کعبہ کی صورت میں جو اس کی زندگی پر، اس کے دل و دماغ پر جو اچھے اثرات مرتب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوں گے، اور اس کی برکتوں سے وہ محروم رہے گا.
اور جہاں تک طواف ہے وہ طواف تو مکمل ہو جائے گا، لیکن اس طرح سے اس کی عظیم نورانیت سے وہ محروم رہے گا، لہٰذا اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، بہت غور سے سنیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر طواف کرتے کرتے ذہن یہاں وہاں بھٹک گیا اور یاد نہیں رہا کہ ہم نے کتنے چکر لگائے، مثلا 4 ہوئے ہیں کہ 5 ہوئے ہیں کہ 3 ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت یوں تو پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس گنتی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بھول گئے، یاد نہ رہا، تو ایسی صورت میں کم کا گمان کر کے اس کے آگے کریں۔ جیسے 3 اور 4 میں شک شبہ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 چکر ادا کیے یا 4، تو ایسی صورت میں 3 کو غالب گمان کر کے پھر بقیہ ادا کرے، اور 4 اور 5 میں شک ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں 4 گمان کر کے باقی 3 ادا کرے۔ اس طرح سے 7 چکر طواف مکمل کر لیں۔ حالت طواف میں اگر کسی کو استنجے کی حاجت ہوئی اور پھر بھی اس نے کنٹرول کیا، لیکن اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں اب اس طرح سے زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر سکتا اور مجھے اب طواف چھوڑ کر جانا پڑے گا، استنجے سے فارغ ہو کر دوبارہ وضو کر کے آنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اب اس نے 3 چکر لگائے تھے یا 4 یا 5، اب وہ جہاں چھوڑ کر جا رہا ہے واپس آنے کے بعد وہیں سے کنٹینیو کرے یا نئے سرے سے اس کو مکمل طواف کرنا پڑے گا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے وقت اگر استنجا کی حاجت ہو گئی تو ایسی صورت میں جتنے چکر ادا کر چکا ہے وہیں تک روک کر کے وہ استنجا کے لیے جا سکتا ہے، جا کر کے استنجا کرے اور باوضو ہو کر پھر وہیں سے وہیں سے کرے، از سر نو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دوران طواف اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو چلا گیا، تو اب وہ وضو کرنے کے لیے جائے، جا کر کے مکمل وضو سے فارغ ہو کر کے آئے اور جتنا کر چکا تھا یعنی جتنے پھیرے ادا کر چکا تھا اس کے بعد ہی سے وہیں سے کنٹینیو کرے، یعنی از سر نو کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں تک چھوڑ چکا ہے وہیں سے پھر طواف شروع کرے۔ اگر کسی شخص نے 2-4 مرتبہ طواف کا ارادہ کیا تو ہر طواف کے مکمل ہونے پر اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی، یا 4 طواف مکمل ہو گئے اور پھر ایک بار جا کر وہ 2 کر کے 8 رکعت ایک ساتھ پڑھ لے؟ یعنی ہر طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنی ہے یا جمع کر کے ایک ساتھ آخر میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے؟ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس، جیسے ہی ایک طواف مکمل ہو جائے فوراً وہ 2 رکعت نماز طواف پڑھنا یہ ضروری ہے، سنت بھی ہے۔ پھر اگر اس کے بعد پھر دوسرا طواف کرنا ہے تو بیچ میں فصل نماز کے ذریعے کرے، لیکن اگر کوئی وقت کراہت ہے یعنی طواف مکمل ہو چکا مگر ابھی وقت مکروہ ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس صورت میں نماز کو تاخیر کرے یا مؤخر کرے، بعد میں وہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی وقت مکروہ نہیں ہے تو جیسے ہی طواف ختم ہو تو فوراً 2 رکعت نماز طواف پڑھے۔ یہ جو آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ ایک ساتھ یعنی کئی طواف کرنے کے بعد ایک ساتھ، جیسے 4 طواف کر لیا تو اخیر میں 8 رکعت 2 کر کے پڑھ لیں، ایسا یہ درست نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف پڑھ لیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک اہم سوال ہے، بعض وقت ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو گروپ لے کر آتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، تو دوران طواف تمام حجاج کرام کا رخ جو ہوتا ہے وہ تو سیدھا ہوتا ہے، لیکن جو ان کا لیڈر ہوتا ہے یعنی جو لے کر آیا ہے اس گروپ کو، اس کا رخ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف، حجاج کرام کی طرف ہوتا ہے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ الٹے قدم آگے آگے چل رہا ہوتا ہے یعنی پشت کر کے۔ تو ایسی صورت میں کیا اس کا بھی طواف مانا جائے گا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے وقت الٹے طواف کرنا یعنی اس طرح سے کہ خانہ کعبہ کو دائنی جانب کر کے الٹے طواف کرنا یہ حرام ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ طواف میں یہ باتیں حرام ہیں۔ ان میں یہ بھی آپ نے ذکر فرمایا کعبہ کو داہنے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا یہ حرام ہے، لہذا ایسا طواف درست نہیں ہے، اس کا طواف نہیں ہوگا۔
حالت طواف میں اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لے تو کیا بیوی کا ہاتھ پکڑ کر طواف کر سکتے ہیں؟ حالت طواف میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے طواف کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اگر طواف کرتے وقت موقع مل جائے تو کیا طواف کرنے والا حاجی حتیم کے اندر سے بھی طواف کر سکتا ہے؟ یعنی اسے باہر ہی سے طواف کرنا پڑے گا یا اندر سے بھی طواف کرے تو اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا؟ طواف کرنے کی صورت میں یہ باتیں جو مکروہ ہیں، حرام ہیں، ان میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حتیم کے اندر ہو کر گزرنا یہ بھی مکروہ ہے، لہذا طواف میں اسے حتیم کے باہر سے ہی طواف کرنا ہوگا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو 2 رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم پر، کیا اسے مقام ابراہیم ہی پر ادا کرنا ہے یا پھر مسجد حرام میں ہم کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم طواف سے فارغ ہو گئے لیکن بہت سارے حجاج کرام طواف کر رہے تھے اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، ایسے میں موقع نہیں مل سکا، تو وہاں سے ہٹ کر مسجد حرام میں کہیں بھی آ کر کیا ہم وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ طواف مکمل کر لینے کے بعد جو 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی ہے، ویسے تو سنت یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، لیکن اگر ازدحام کی وجہ سے یا تب مطاف میں طواف کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے اگر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا موقع نہ مل سکا تو اس کے مقابل میں پیچھے جہاں کہیں جگہ ملے وہاں پر نماز طواف پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا دن ہے، اس کے بعد بقرہ عید کا دن ہے، اور پھر بقرہ عید کے بعد کے 3 دن، یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حاجی ایام حج میں یعنی حج کے جو 5 دن ہیں ان دنوں میں کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ جو سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے دن کے بعد 3 دن 11، 12، 13، یہ ٹوٹل 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ان دنوں میں حاجی کے لیے بھی یعنی 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں حاجی کے لیے بھی روزہ رکھنا حرام ہے، وہ بالکل روزہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا حالت حیض میں عورت صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے؟ چونکہ طواف کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، کیا سعی کی اجازت ہوگی؟ اور ایک سوال اسی کے ساتھ یہ بھی کہ سعی سے فارغ ہونے کے بعد کیا وہیں پر کھڑے رہ کر وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتی ہے؟ کیا وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا وغیرہ کر سکتی ہے؟ اس بات کی اجازت ہوگی؟ صفا مروہ کی سعی کے متعلق کتب فقہ میں یہ مذکور ہے کہ طہارت شرط نہیں، ویسے طہارت کے ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی باوضو سعی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو بھی سعی جائز ہے، درست ہے۔ وہ عورت جو حالت حیض میں ہے وہ اگر صفا مروہ کی سعی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر بھیڑ زیادہ ہے، مطاف میں لوگ زیادہ ہیں، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص وہاں نہ جا کر مسجد حرام کے باہر سے طواف کرنا چاہے تو کیا اس کا طواف ادا ہو جائے گا؟ خانہ کعبہ کا طواف مسجد الحرام شریف کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی ہونا چاہیے یا مسجد الحرام کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد کے باہر سے اگر طواف کیا تو وہ طواف نہیں شمار ہوگا، طواف نہیں ہوا۔ چپل یا جوتے وغیرہ پہن کر طواف کرنا کیسا ہے؟ طواف کے وقت میں اگر چپل پہنا ہوا ہے اور وہ چپل جو بالکل صاف ستھرے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں ہے اور مطاف میں پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس دور میں عرف کے اعتبار سے اس کو ایک طرح سے بے ادبی یا عیب میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے چپل پہن کر کے طواف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، سوء ادب نظر آتا ہے۔ لیکن اگر صاف ستھرا ہے یعنی اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں ہے، پاک ہے، تو ایسی صورت میں اگر پہن کر کے طواف کر لیا تو طواف اس کا جائز ہے، درست ہے، طواف صحیح ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب وہ حرم شریف کے اندر آتے ہیں تو اپنے چپل جوتے وغیرہ جو ہے نکال کر وہ بیگ میں رکھتے ہیں اور اس بیگ کو وہ اپنے کندھے پر ٹانگ لیتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ طواف بھی کرتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر جوتے چپل ہوتے ہیں بیگ کے اندر، اور پھر نماز بھی اسی طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اپنے پیٹھ پر جوتے چپل کو لاد کر بیگ ہی کے اندر ہی صحیح
نماز ادا کرنا کیسا؟ کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ جو حضرات چپل جوتے کسی بیگ میں رکھ کر ساتھ میں بیگ رکھ لیتے ہیں، کندھے پہ لٹکا لیتے ہیں اور اسی حال میں طواف کر لیتے ہیں، تو اگر بیگ میں رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، طواف اس طرح سے درست ہے۔ لیکن اسی طرح سے بیگ میں رکھ کر کندھے پر لٹکا کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، خشوع خضوع کے خلاف ہے، لہٰذا نماز کے وقت میں اس بیگ کو اتار کر کنارے رکھ دیں، پھر نماز ادا کریں۔ حالت طواف میں نمازیوں کے آگے سے گزرنا کیسا؟ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، لوگ طواف سے فارغ ہوتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پر جا کر اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور طواف کرنے والے لوگ انہی کے آگے سے طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا شرعاً اس کی اجازت ہے؟ طواف کرتے وقت اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہوا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے عذر میں بھی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ طواف بھی ایک طرح سے عبادت ہے، جس طرح نماز ہے اسی طرح سے طواف بھی ہے، تو اس طرح اگر حالت طواف میں نمازی کے آگے سے گزر گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ عذر میں بھی شمار ہے، کیونکہ وہاں عام طور پر مقام ابراہیم کے پاس لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب طواف کرنے والا اس کے لیے رک نہیں سکتا، لہٰذا اگر طواف ہم جاری رکھیں تو کوئی حرج نہیں، طواف درست ہے۔ چونکہ مکہ شریف میں دھوپ کی شدت بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سن ٹین لوشن یا سن کریم وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں ایسی کریم یا ایسا لوشن وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ اگرچہ اس میں خوشبو ہو یا خوشبو نہ بھی ہو، بعض کریمز الکوہلک ہوتی ہیں، بعض میں الکوہل نہیں بھی ہوتا ہے، بہرحال کیا صورت ہوگی؟ کیا اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ حالت احرام میں احرام کی پابندی کی صورت میں ایسے کریم لوشن وغیرہ لگانا جس میں خوشبو ہوتی ہے، یہ تو بالکل سخت منع ہے، اور اس کی وجہ سے دم لازم آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا لوشن یا کریم لگایا جس میں خوشبو نہیں ہے، کیمیکل نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خاص طور پر جو لوشن اور کریم آتے ہیں اس میں عمومی طور پر خوشبو ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، لہٰذا اس کا نہ لگانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ طواف اور سعی کے درمیان اگر کوئی بندہ آرام کرے، رک جائے کچھ دیر کے لیے، مثلا 2 طواف کیا، پھر اس نے بریک لیا، 5-7 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، اس نے پھر 2 طواف کیے، اسی طرح سے وہ سعی بھی کر رہا ہے، اسی طرح سے طواف بھی، تو کیا طواف اور سعی کے درمیان یوں رکنا بیچ میں یہ درست ہے؟ طواف خانہ کعبہ اور صفا مروہ کی سعی، اس کے درمیان اگر عذر ہے یعنی تکان ہے تو تھوڑا آرام کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ کرے، فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 5-10 منٹ کا آرام لے کر پھر سعی کرنا شروع کیا تو کوئی حرج نہیں، درست ہے۔ 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد رمی کی جاتی ہے۔ اگر کسی حاجی نے یہ سوچا کہ اس وقت رش زیادہ ہوگا، میں طلوع آفتاب سے پہلے ہی رمی کر لوں، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ 10ویں ذی الحجہ کو جو جمرۃ العقبہ کو کنکری ماری جاتی ہے، رمی کی جاتی ہے، اس کا وقت جو ہے وہ فجر سے یعنی 10ویں کی فجر سے لے کر 11ویں کی صبح تک ہے، البتہ اصل سنت طریقہ طلوع آفتاب کے بعد سے ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے کنکری مارنا یہ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح سے 10ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد رات میں کنکری مارنا یہ بھی مکروہ ہے، لہٰذا بہتر اور سنت یہی ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد ہی کنکری مارے۔ لیکن کوئی سخت عذر ہے، عذر کے سبب اگر طلوع آفتاب سے پہلے بھی کنکری مارا تو جائز ہے، درست ہے۔ کوئی شخص طواف کر رہا تھا اور دوران طواف نماز کا وقت ہو گیا اور حرم شریف میں جماعت کھڑی ہو گئی، ایسی صورت میں طواف کرنے والوں کو طواف سے روک دیا گیا۔ اب جماعت جب مکمل ہوئی تو طواف پھر سے کنٹینیو ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 3 چکر لگا لیے تھے یا 5 پھیرے لگا لیے تھے تو اب کیا اس سے آگے مکمل کریں یا پھر نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا؟ طواف کرتے وقت اگر کوئی رکاوٹ آ گئی، جیسا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، اس وقت اگر طواف سے روک دیا گیا تو پھر جماعت ختم ہونے کے بعد جہاں تک
طواف کر چکا تھا یعنی جتنے چکر کر چکا تھا اس کے بعد کنٹینیو کرے، اثر نو شروع کرنا ضروری نہیں ہے، وہیں سے شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہمیں حج جیسی عظیم سعادت نصیب فرمائے۔ جو ابھی تک حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے انہیں جلد سے جلد حج جیسی عظیم سعادت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔